بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 828 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 118 اور 119، 118 and 119۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وعلى الثلاثة، اور توجہ فرمائی اللہ نے ان تینوں پر، الذین جو خلفوا چھوڑ دیے گئے تھے حکم الہی کے انتظار میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین بما رحبت باوجود فراخی کے، وضاقت اور تنگ ہو گئی علیہم ان پر انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور یقین کر لیا انہوں نے اللہ ملجأ کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ کی ناراضی سے، اللہ مگر الی اسی کی طرف، ثم پھر تابا اس اللہ نے توجہ فرمائی علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی۔ تیسری بات، اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں۔ چوتھی بات، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پانچویں بات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ چھٹویں بات، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ساتویں بات، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آٹھویں بات، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے۔ ان کا غزوے میں نہ جانا نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، جیسے کہ بہت سے منافق لوگ اس طرح پیچھے رہ گئے تھے، عورتوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بلکہ یہ جو 3 صحابہ کرام تھے یہ مخلص صحابہ تھے۔ یہ نفاق کی وجہ سے جنگ تبوک میں جانے سے نہیں رہ گئے تھے، بلکہ غفلت اور سستی کی وجہ سے یہ سب معاملہ پیش آیا تھا، اور راحت اور آرام کو ترجیح دینے کی وجہ سے تھا۔ وہ 3 صحابہ کون تھے؟ وہ 3 صحابہ یہ تھے، ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیعہ۔ یہ تینوں انصاری صحابہ تھے۔
جنگ تبوک کے بعد مدینے کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کا سماجی بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ مدینے کی زمین دوسرے تمام لوگوں کے لیے وسیع و عریض تھی، مگر ان تینوں صحابہ کرام کے لیے تنگی اور گھٹن کا سامان تھی، اس لیے کہ ان تینوں صحابہ کو اپنے انجام کا خوف ہونے لگا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے اعراض کی وجہ سے دلوں میں غم کی لہریں دوڑ گئی تھی اور مسلمانوں کے ان کے ساتھ گفتگو ختم ہو گئی تھی۔ ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیویوں کو بھی ان سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ 50 دن تک ان پر یہی حالت رہی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کیا گزری، اس کی تفصیل یہ ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے جو تین صحابہ، ان میں سے ایک ہیں کعب ابن مالک۔ کعب ابن مالک خود اپنی بپتا سناتے ہیں، اپنی حالت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے غزوہ تبوک کے علاوہ کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا۔ میں غزوہ بدر میں بھی رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور میں ظاہر بات ہے کہ میں دوسرے غزوات میں سب میں رہا، مگر غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی شخص پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کے درمیان غیر اختیاری طور پر مقابلہ کروا دیا، اور میں بیعت عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر وعدہ و میثاق کیا تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں اس رات کے بدلے جنگ بدر میں شریک ہوتا۔ وہ غزوہ بدر لوگوں میں اس رات سے زیادہ معروف و مشہور ہے۔ کعب خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اس غزوے کے وقت میں جتنا مالدار اور طاقتور تھا اس سے پہلے کبھی غزوے میں نہ تھا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 سواریاں جمع نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے 2 سواریوں کو اس غزوے میں جمع کر لیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں جہاد کیا، اور راستہ جنگل بیابان اور دشوار تھا، اور دشمن بھی کثیر تعداد میں پیش نظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں تھے، اور انہیں کسی کتاب اور رجسٹر میں درج نہیں کیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا تھا جب پھل پک چکے تھے اور سائے بڑھ چکے تھے، اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا۔ رسول اللہ نے تیاری کی، اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تیاری کی۔ بس میں نے بھی صبح کو ارادہ کیا تاکہ میں بھی ان دیگر مسلمانوں کے ساتھ تیاری کروں، لیکن میں ہر روز واپس آ جاتا اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا، اور اپنے دل ہی دل میں کہتا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ جب جانے کا ارادہ کروں گا چلا جاؤں گا۔ بس برابر میرے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا، اور لوگ مسلسل اپنی کوشش میں مصروف رہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح مسلمانوں کو ساتھ لیا اور چل دیے، لیکن میں اپنی تیاری کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ میں نے صبح کی تو واپس آ گیا اور کچھ بھی فیصلہ نہ کر پایا۔ بس میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ مجاہدین آگے بڑھ گئے اور غزوہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے تک میرا ذکر نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا، کعب ابن مالک نے کیا کیا؟ بنی سلمہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی چادر میں اس کو روک رکھا ہے اور اس کے دونوں کناروں کو دیکھنے نے روکا ہے۔ میں سوائے بھلائی کی کوئی بات نہیں ہم سب نہیں جانتے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو معاذ ابن جبل نے کہا، تم نے جو کچھ کہا اچھا نہیں کہا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول ہم کعب کے بارے میں سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ چکے ہیں جنگ سے واپس ہو کر، تو میرے دل میں جھوٹے بہانے اور عذر نکل گئے، اور میں نے جان لیا کہ میں آپ سے کسی جھوٹی بات کے ذریعے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ بس میں نے سچ بولنے کی ٹھان لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح تشریف لائے۔ پیچھے رہ جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قسمیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اور ایسے لوگ 80 سے کچھ زائد۔
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذروں کو قبول کیا، ان سے بیعت کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کے باطنی معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ میں نے جب سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ ناراض آدمی کے مسکرانے کی طرح مسکرائے، پھر فرمائے ادھر آؤ۔ بس میں چلتا ہوا آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تجھے کس بات نے پیچھے کر دیا؟ تو نے اپنی سواری نہ خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ کر نکل جاتا، کیونکہ مجھے قوت گویائی عطا کی گئی ہے۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج کے دن آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی بات بیان کروں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، اور اگر میں آپ سے سچ بات بیان کروں جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں پھر بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام اچھا کر دے گا۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر درپیش نہ تھا، اللہ کی قسم میں جب آپ سے پیچھے رہ گیا تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور خوشحال نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، بس تم اٹھ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اعتکاف سے بس تم اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ بس میں کھڑا ہوا۔ پھر ظاہر بات ہے اسی طرح دن گزرتے گئے، میرا سماجی بیکاٹ ہوا۔ میرے ساتھ دو صحابہ تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، تو ہم تینوں کے ساتھ بیکاٹ والا معاملہ رہا، سماجی دوری رہی، لوگوں سے ہماری کوئی گفتگو نہیں رہی۔ 50 راتیں اسی طرح پوری گزر گئی۔ پھر میں نے 50ویں رات کی صبح کو فجر کی نماز اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر ادا کی۔ بس اسی دوران میں اپنے حال پر بیٹھا ہوا تھا جو اللہ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تحقیق میرا دل تنگ ہونے لگا تھا اور زمین مجھ پر باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی تھی، تو میں نے اچانک سلا پہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ تنگی دور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے اور کچھ صحابہ میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری دینے چلے گئے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تو صحابہ مجھے فوج در فوج ملے جو مجھے توبہ کی قبولیت کی مبارکباد دے رہے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا تمہاری توبہ قبول کرنا تمہیں مبارک ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ بس طلحہ بن عبداللہ جلدی سے اٹھے، یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اسی وجہ سے کعب رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کو کبھی بھولے نہ تھے۔ کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے مبارک ہو تمہیں ایسی بھلائی والے دن کی، اس جیسی خوشی کا دن تجھ پر تیری ماں کے پیدا کرنے سے آج تک نہیں گزرا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کعب بلکہ اللہ کی طرف سے، اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اور منور ہو جاتا تھا گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اس علامت کو پہچانتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں خیبر سے اپنے حصے کے مال کو اپنے لیے رکھتا ہوں، اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بے شک اللہ نے مجھے سچائی کے ذریعے نجات عطا فرمائی ہے، اور میرے توبے کی تکمیل یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہوں گا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سچ بولنے کی وجہ سے ایسی آزمائش میں ڈالا ہو۔ اب جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی اس آزمائش کی خوبی کا ذکر کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہی وہ آیت ہے جس کی تلاوت اس کی تشریح چل رہی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا
اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. صدق دل سے جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ